اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 31 تک۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہہ دیجئے کہ چند دن کا فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ تشریح اس کی سن لیجئے، پھر ایک نصیحت اخیر میں کر لوں گا، وہ بھی دھیان سے سن لیجئے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے یہ جو فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آتی ہے، موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا کا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسرا ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، قبرستان تک آنے والے، قبر کھودنے والے، قبر میں داخل کرنے والے، بیٹے، رشتہ دار، شوہر، بھائی، یہ سارے کے سارے جب چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں۔ وہ مومن ہوتا ہے تو فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے، تیری سیٹ یہاں تھی لیکن جہنم والی سیٹ کینسل اور جنت والی سیٹ اوکے کنفرم۔ یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے سمجھاتے تھے، میں نے ان کی نقل کر دی۔ یہاں حدیث میں یہ ہے کہ اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ پس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ ایک اثر میں یہ بھی ہے کہ اسے پوچھا جاتا ہے من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا پیغمبر کون ہے؟ پس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ خلاصہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت الہیہ بنا کر بھیجا۔ پس جس نے اس نعمت کی قدر کی، اسے قبول کیا، اس نے شکر ادا کیا، وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے اس نعمت کو رد کر دیا اور بے ایمانی اختیار کیے رکھا، ناشکری کرتا رہا، اللہ رسول کی بات نہ مانتا رہا، وہ جہنمی قرار پایا۔ اسی طریقہ پر نماز کو قائم کرو، یہ کہا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے اسے اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنے ضروریات پر تو بلا درے خوب خرچ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ یہ نہیں، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی، نہ کوئی دوستی ہی کسی کے کام آئے گی، ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی، صرف نیک لوگوں کی دوستی باقی رہے گی۔ اس لیے قرآن میں کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آخر ایک نصیحت، آخرت میں وہی آدمی سہارا پائے گا جس نے دنیا میں خدا کا سہارا پکڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔